آج ہم بتائیں گے آپ سب کو شاہ جہاں کا بیٹا جہانگیر اور اس کی بیوی ممتاز محل کے بارے میں۔ اچھا، جو شاہ جہاں جہانگیر کا بیٹا تھا، اس کا اصل نام خرم تھا۔ وہ 5 جنوری 1592 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ شاہ جہاں کو بچپن سے ہی علم و ادب کے ساتھ ساتھ شہ سواری اور نشانہ بازی سے بھی دلچسپی تھی۔ اس کی شادی آصف خان کی بیٹی اور جمنت بانو بیگم سے ہوئی، جو تاریخ میں ممتاز محل کے نام سے مشہور ہیں۔ جہانگیر کے انتقال کے بعد شاہ جہاں 4 فروری 1628 عیسوی کو ابوالمظفر شہاب الدین محمد شاہ جہاں بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ شاہ جہاں کے دور کو مغلیہ دور کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور میں مغلیہ سلطنت اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی اور ملک بھر میں امن و امان اور خوشحالی کا دور تھا۔ شاہ جہاں نے مرکزی بادشاہت کا نظام قائم رکھا اور بادشاہی اصل اختیارات کا سرچشمہ تھا۔ اس نے جہانگیر کا انتظامی ڈھانچہ چند اصلاحات کے ساتھ جاری رکھا۔ اس نے صوبوں میں بعض انتظامی تبدیلیاں بھی کی۔ وہ 22 صوبوں پر مشتمل سلطنت کا حاکم تھا۔ ان صوبوں کی سالانہ آمدنی 45 کروڑ روپے تھی۔ شاہ جہاں انتہائی دیانتدار، محنتی اور مستعد افراد کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتا۔ وہ سرکاری حسابات کی خود پڑتال کرتے۔ اس کے بہتر نظم و نسق کے نتیجے میں ایک پرگنہ سے تقریباً 10 لاکھ کی رقم سرکاری مجمع وصول کی جاتی تھی۔ اکبر کے زمانے میں یہ رقم 3 لاکھ تھی۔ شاہ جہاں نے فتوحات کے ذریعے مغلیہ سلطنت کو وسعت دی تھی۔ شاہ جہاں نے دکن کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ یہاں کی اکثریتی آبادی شیعہ مسلمانوں پر مشتمل تھی اور یہ لوگ مغلوں کے خلاف تھے۔ یہ لوگ شاہ ایران کو اپنا محافظ سمجھتے تھے اور مغلوں کے خلاف مرہٹوں کی مدد کرتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر شاہ جہاں نے دکن کو فتح کرنا چاہا، تو اس نے احمد نگر کو فتح کرنے کے بعد بیجاپور اور گولکنڈہ کے حکمرانوں کو خط لکھا کہ بادشاہ کی بالادستی قبول کریں، اور کئی ہزار فوج کے ساتھ بادشاہ خود وہاں تشریف لے گیا۔ باہمی معاہدوں کے بعد یہ علاقے مغلیہ سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ شاہ جہاں نے قندھار پر بھی قبضہ کیا، لیکن ایرانی حاکموں کی شدید مخالفت قندھار کا علاقہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس نے وسط ایشیا پر بھی نظریں مرکوز کی، لیکن وہاں کامیاب نہ ہو سکا۔ شاہ جہاں نے پرتگالیوں کو شکست دے کر ہندوستان کو یورپی اقوام سے محفوظ بنانے کی کوشش کی۔ اس طرح شاہ جہاں نے اپنے آباء و اجداد کی نسبت ہندوستان کی سلطنت میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ اچھا، یہ فن تعمیر میں بہت مشہور تھا، کافی دلچسپی رکھتا تھا۔ مغلیہ تاریخ میں شاہ جہاں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے تعمیرات میں بے حد دلچسپی کا اظہار کیا۔ تعمیرات میں دلچسپی کے حوالے سے شاہ جہاں کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ شاہ جہاں کو بجا طور پر عمارت سازی کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ اس کا دور بلا شبہ فن تعمیر کے سے زرعی تھا۔ وہ ایک بہت بڑا معمار فرمانروا تھا۔ وہ شان و شوکت کا بڑا شوقین تھا۔ اس کے دربار کی شاندار اور عمارت کے اس کے عہد کے فنی کمالات کا نہایت اعلیٰ نمونہ ہے۔ وہ برصغیر پاک و ہند کا ایک عظیم ترین حکمران تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے طول و عرض میں بہت سی حسین و جمیل عمارتیں بنوائی۔ اس نے اپنے 30 سال عہد حکومت میں دہلی، آگرہ، کشمیر، لاہور، قندھار، کابل اور دیگر بڑے بڑے شہروں میں بے شمار قلعے اور مساجد تعمیر کیے۔ شاہ جہاں کے عہد کی اہم عمارتوں میں آگرہ کا تاج محل انتہائی خوبصورت عمارت ہے، یہ جو دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتے ہیں۔ اسے ممتاز محل کی یاد میں دریائے جمنا کے کنارے تعمیر کیا گیا، جو اس میں دفن ہے۔ یہ محل 17 سال کی مدت میں مکمل ہوا، تقریباً 17 سال۔ دیگر عمارتوں میں موتی مسجد، آگرہ قلعہ، آگرہ شالیمار باغ، لاہور قلعہ، لال قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی اور نشاط باغ کشمیر مشہور ہیں۔ ان تعمیرات پر اس نے کروڑوں روپے صرف کیے اور انہی کی بدولت اس کی شہرت دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ شاہ جہاں نے آگرہ میں سرخ پتھروں سے آگرہ کا قلعہ تعمیر کیا اور اس نے موتی مسجد تعمیر کی، جو ایک شاندار عمارت ہے۔ اسے سنگ مرمر سے 30 لاکھ روپے کے خرچ پر 7 سال میں تعمیر کیا گیا۔ اس طرح تخت طاؤس کو سونے، جواہرات اور ہیروں سے 7 سال کی مدت میں 1 کروڑ کی لاگت سے تیار کیا گیا۔ اس کی پالیسی اپنے آباء و اجداد کی طرح
شاہ جہاں کی بھی خواہش رہی کہ اپنے اصل وطن وسطی ایشیا کو دوبارہ حاصل کر لے۔ اپنے دور اقتدار کے ابتدا میں اس کی دل میں بلخ اور بدخشاں پر قبضے کی طلب موجود تھی، جہاں سے وہ سمرقند میں بھی مہم جوئی کر سکتا تھا۔ وہ تیمور کا وطن تھا۔ 1646 عیسوی میں شہزادہ مراد اور علی مردان نے بلخ اور بدخشاں پر قبضہ کیا، لیکن یہ قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہ تھا۔ ناموافق آب و ہوا کی وجہ سے شہزادہ مراد اپنے باپ کی خواہش کے برعکس واپس ہندوستان آیا۔ وہاں کی مقبوضات کو برقرار رکھنے کے لیے اورنگزیب کو ایک بڑی فوج دے کر بلخ بھیجا گیا۔ ازبک بھی متحد ہو گئے تھے، جنہوں نے اورنگزیب کا سخت مقابلہ کیا اور اورنگزیب کو بڑی تکلیف کے ساتھ واپس ہونا پڑا۔ شاہ جہاں کی وسطی ایشیا کی مہم کی وجہ سے مغل خزانے اور افراجی قوت کو نقصان پہنچا۔ اس مہم پر مغل خزانے سے کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، جبکہ مقبوضہ علاقوں سے صرف 22 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا جا سکا۔ 500 کے قریب فوجی بھی کام آئے۔ تھینک یو۔